الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ ہمیں پاک کا شکر اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں ہفتہ وار جمع ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر منہاج قرآن کے پلیٹ فارم پر آ کر دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع کرتا ہے. میری خواہش ہے کہ جو احباب دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں. اگر مجبوری نہیں ہے ذرا بکھرے بکھرے بیٹھنے سے توجہ بھی بچ جاتی ہے. اور ویسے بھی جتنے بھی مومنین ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھتے ہیں اللہ پاک محبت بھی پیدا کرتے ہیں آپس میں. اور آج کل تو ویسے بھی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ پاک اس میں ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے. ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے. پھر ارشاد باری ہوا تو تم 4 پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. حاضرین و سامعین ماہ شعبان ہے. ماہ شعبان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں جو 3 لگاتار مہینے عطا فرمائے ہیں رجب شعبان رمضان. رجب میں شب معراج وہ بھی عبادتوں والی رات ہے سعادتوں والی رات ہے. شعبان میں شب برات یہ بھی سعادتوں والی برکتوں والی اور رب کی طرف سے انعامات والی رات ہے. اور شب قدر جس میں جو سب سے افضل رات ہے انتہائی مختصر عبادت کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے شب قدر اللہ پاک نے. تو یہ مہینے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان مہینوں سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے. جتنے بھی فیض و برکات حاصل کر سکیں ان سے فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے. کثرت کے ساتھ تلاوت و کلام پاک درود پاک کثرت کے ساتھ سجود رکوع ادا کیا کریں. حاضرین گرامی پر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک ہے۔ کن میں سے ایک ہے؟ برگزیدہ انبیاء میں سے، کہ جس طرح اللہ پاک نے 5 تن پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار کو ممتاز کر دیا نا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قبا میں ان کو لپیٹ لیا، اور جب نجران وفد نجران کے ساتھ مباہلہ کرنا تھا تو آپ نے جس اپنے اہل خانہ میں سے جن افراد کو ساتھ لے کر گئے تو اس سے ان 5 تن پاک کو بڑی امتیاز اور بڑی ممتاز خصوصیت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سے بھی 5 تن پاک، کون کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء تاجدار انبیاء آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 انبیاء علیہ السلام دیگر 1,24,000 انبیاء سے زیادہ افضل ہیں۔ اس امتیاز اور اس اتنے بڑے درجے پر پہنچ کر، اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے رب تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت توحید دے رہے ہیں، جس رب کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں اس رب پر اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ بولیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی سوال اللہ پاک نے بھی کیا کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اب اللہ پاک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنا کہ وہ جو کل شیء کا قادر ہے، کل شیء قدیر کی شان والا ہے، خالق کل کائنات ہے، لوح و قلم کا خالق وہی ہے کہ جو تقدیر لکھتے ہیں، تو کیا اس کو علم نہیں کہ میرا نبی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو باری تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک وہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے باری تعالیٰ کہ لوگوں، جب تمہیں ایمان مل جائے تو ایمان، کلمہ پڑھ لینے سے ایمان تو نصیب ہو جاتا ہے، بندہ مومن بن جاتا ہے، دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، وہ اس کے دل کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس اطمینان کی خاطر اس کو مشاہدہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مشاہدہ۔ ایمان تو آ جاتا ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے اندر کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان تو ہوتا ہی غیب پر ہے، لیکن وہ ایمان اطمینان نہیں ہوتا، اس اطمینان کے لیے مشاہدہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ باری تعالیٰ کا خود مکالمہ کرنا، خود گفتگو کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب کرنا، یہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے گفتگو کر کے ان سے دلائل لیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو نا، کوئی بندہ سوال کرے تو اس کے اوپر فوراً ہی برانگیختہ نہیں ہو جاتے۔ یہ اللہ پاک رویے کی بھی اصلاح کر رہا ہے کہ اگلے بندے کے دلائل کو بھی توجہ سے سنتے ہیں، پوچھتے ہیں
کہ اس کے سوال کرنے کا، مانگنے کا، طلب کا پیچھے وجہ کیا ہے، توجیہ کیا بنتی ہے، اور پھر اس توجیہ کو دور کرنا، اس وجہ کو دور کرنا، مسئلے کو حل کرنا، یہ قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بڑے پن ہونے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ ہاں، بلا کا معنی ہاں ہے، اور ہاں کے لیے ایک اور کلمہ استعمال ہوتا ہے، نعم۔ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں نا، نعم اور بلا۔ بلا نہیں کرتے، نعم کرتے ہیں۔ نعم اور بلا میں فرق کیا ہے؟ نعم سیدھا ہاں ہوتا ہے، سوال کیا کیا تم کو پسند ہے، اس نے کہا ہاں، نہیں پسند ہے، لا نہیں ہے۔ لیکن جب بلا کہتے ہیں تو اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کیوں نہیں۔ جب اللہ پاک نے اپنے بندوں کی روحوں کو جمع کیا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری مخلوق کی روحوں نے، سارے انسانوں کی روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں مولا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ کیوں نہیں در حقیقت ہاں کے اندر تاکید کا معنی لے کے آتا ہے، یقین کا اور زور کا معنی پیدا کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرزور انکار کیا کہ مولا کیوں نہیں، ایمان ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اطمینان کی خاطر مشاہدہ طلب کیا ہے۔ دل کے اطمینان کی تو ایک اور بھی صورت ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں دلوں کے اطمینان، بلکہ رب نے تنبیہ کی کہ خبردار، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، فرمایا ہے نا۔ تو اس اطمینان کا معنی، اور وہاں فرمایا ذکر اللہ سے اطمینان ملتا ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں مشاہدہ کروں گا تو اطمینان ملے گا۔ گویا کہ جب بندہ ذکر کیا ہے، ذکر بندہ زبان سے بھی کرتا ہے، ذکر بندہ دل سے بھی کرتا ہے، تو جو بندہ اور ذکر جب دل سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ذکر آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کہ بندہ اگر آنکھوں سے دیکھ لے، مشاہدہ کر لے کسی شے کو، رب کا دیدار کر لے، تو وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور اگر رب کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ یہ تصور کر لے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو یوں تصور کر لے کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کا تصور کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، یہ ذکر اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو گویا دیکھنا بھی ذکر اللہ ہے، اور اسی ذکر اللہ کی وجہ سے، اسی دیکھنے میں ذکر اللہ ہونے کی وجہ سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت علی کو دیکھا وہ بھی عبادت ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو، ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں، تو پھر حضور نے فرمایا ان کی پشت کو دیکھ لو تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہوا، اور یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، یہ بھی اسی مشاہدے میں شامل ہے کہ جس سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے اور اگر حضرت علی موجود ہوتے تو آپ کو تکتے رہتے اور تحیت المسجد ادا نہ کیا کرتے، اور اگر حضرت علی موجود نہ ہوتے تو پھر تحیت المسجد ادا کرتے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا معمول تھا۔ تو حاضرین گرامی قدر، دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنے سے بھی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے،
حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جب آیت نازل ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو غم ہوتا ہے اور نہ ہی خوف ہوتا ہے، تو حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اذا رؤوہم ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ تو گویا ولی اللہ کو دیکھنا بھی اسی مشاہدے میں شامل ہے، اسی بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر شامل ہے کہ اللہ کے ولیوں کو دیکھنا یہ بھی مشاہدہ ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا رب کے نیک بندوں کو دیکھنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور حضور شیخ الاسلام کو جو رب اس وقت روئے زمین پر اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں بلوغت میں نہیں پہنچے تھے ابھی، کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ تہجد کی عادت پڑ گئی تھی، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ کس عمر سے میں تہجد پڑھ رہا ہوں باقاعدگی کے ساتھ۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو ایسی تربیت کی کہ بچپن میں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور فرماتے ہیں، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے عمر کے کس حصے سے تہجد کی عادت ڈال دی، مجھے عادت پڑ گئی کہ حضور شیخ الاسلام اور ایسے جتنے بھی رب کے ولی گزرے ہیں جو رب کو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ایسے اللہ کے ولیوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب میسر آتا ہے، اور ان کی سنگت قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا ایمان تو رکھتا ہوں، کیوں نہیں، بڑا ایمان ہے تیری ذات پر، تو جو کہتا ہے اس کو مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں، لیکن دل کے میں اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان نصیب ہو جائے تو فوراً مشاہدہ نصیب ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، مشاہدے کا نصیب ہونا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا اور پھر مشاہدہ بھی ہو گیا، اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کلمے سے بھی پہلے مشاہدہ ہوتا ہے، کلمہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک بزرگ گزرے، بڑے ہی گستاخ تھے، گستاخ شاعر تھے، لیکن کسی نے ایک بار ان کو جو جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا میں، تو دل کی کایا اس طرح پلٹی، کلمہ نہیں پڑھا لیکن رات کو سوئے تو حضور کی زیارت ہو گئی اور حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ وہ کلمہ پڑھایا تو اسی وقت مسلمان جب ہوئے ہیں حضور کے دست مبارک پر، تو انہوں نے پھر تبلیغ اسلام پر ایسی کی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ان بزرگوں کے قصے، ان بزرگوں کے بارے میں کسی نے کتاب لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت بحالت بیداری، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ ان بزرگوں کو بحالت بیداری تھی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے، ایمان حاصل ہو جانے سے، نصیب ہو جانے سے ضروری نہیں ہے کہ مشاہدہ بھی فوراً نصیب ہو جائے۔ اس مشاہدے کے لیے پھر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایمان تو لے آئے ہیں، کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، رب کی ہر بات، اس کا حکم ہم مانتے ہیں، لیکن اس حکم کے نتائج اور ثمرات کا مشاہدہ کرنا، اس کے لیے پھر مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے پھر فرمایا اللہ پاک نے، اچھا اگر تو اطمینان قلب چاہتا ہے تو پھر محنت کر۔ محنت کیا؟ آپ نے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تو 4 پرندے پکڑ لے۔ کیا پکڑ لے؟ 4 پرندے پکڑ لے، ان پر محنت کر۔ کیسی محنت؟
ان سے محنت، ان پر محنت یہ ہے کہ ان سے محبت کر، انس پیدا کر، ان کو دانہ ڈال، ان کو کھلا، ان کی دیکھ بھال کر، پانی پلا، ان کو ساری سہولتیں مہیا کر۔ جب ان پرندوں کو تجھ سے الفت ہو جائے اور تجھے ان سے الفت ہو جائے تو پھر اس الفت کو ختم کر ڈال، اس الفت کو ختم کر ڈال۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب تو ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے تو ذبح کر دو۔ اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے۔ اللہ پاک نے چوتھے پارے کی پہلی آیت جو ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس کو خرچ نہ کر دو، اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کر دو، مما تحبون، کہ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو بندہ اپنی منزل اور اپنی منزل کی عرفان الہی کی منزل اور مشاہدہ حق کی منزل تب پاتا ہے کہ جب اپنے دل کے اندر جو شے اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جو شے اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، جو شے اسے سب سے بڑھ کر اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری کاوشیں اسی خواہش کے گرد گھمانے لگ جاتا ہے، اور اس کی ہر خواہش، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اپنی اسی محبت کو پروان چڑھائے، اس محبت کی دیکھ بھال کرے، اس محبت کے ساتھ جب اس کی انسیت اس خواہش کے ساتھ، اس شے کے ساتھ جب پیدا ہو جاتی ہے، تب جب اس محبت کو، اس انسیت کو، اس الفت کو جب وہ ختم کرتا ہے، دل سے جدا کرتا ہے، پھر اسے مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے، پھر اسے رب کی ذات کا دیدار ہوتا ہے، پھر اسے رب کا عرفان ملتا ہے کہ ہاں محبت الہی کیا ہوتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے ولی کے پاس اسی کے ضمن میں واقعہ بیان کرتا ہے، آج پھر سن لیں، اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے رب کی محبت عطا کر دو۔ آپ نے اس کے دل پر کشف کیا تو معلوم ہوا کہ دل میں تو کسی کی محبت نہیں ہے، دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی محبت چاہیے۔ جب اس نے بڑا اصرار کیا تو اللہ کے بزرگ کہتے ہیں اچھا، اگر تجھے رب کی محبت چاہیے تو بندے، رب کی محبت جو ہے وہ ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے برتن چاہیے ہوتا ہے، ظرف چاہیے ہوتا ہے، تیرے پاس تو وہ ظرف ہی نہیں ہے، تو ایسا کر وہ ظرف تیار کر۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ تو جس سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے ایک گائے دی ہوئی ہے، ایک بیل دیا ہوا ہے، گائے یا بیل، اس سے بڑی محبت ہے مجھے، وہ میرے سارے کام کرتی ہے، اس میں آمدنی بھی کماتا ہوں، بڑے میرے کام آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا چل تو اس کے ساتھ الفت پیدا کر۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ جاتا ہے اور اسی کام میں لگ جاتا ہے، اپنی اس بیل، گائے یا جو جانور ہے، گائے کے ساتھ شدید محبت میں، اس کے ساتھ الفت میں لگ جاتا ہے، اس کو جناب باقاعدگی سے چارہ ڈالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو روزانہ دھلاتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس کے ہر نخرے اٹھاتا ہے، اپنی گائے کے ہر نخرے اٹھاتا ہے۔ جب وہ اتنے نخرے اٹھانا شروع کر دیتا ہے پھر حاضر ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے حضور میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں، اس کی ہر شے کا خیال رکھتا ہوں، میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے وہ کرتا ہوں، وہ مجھے دودھ دیتی ہے، اس سے مجھے اتنی آمدن ہو جاتی ہے، میرا گھر کا خرچہ نکل آتا ہے۔ باتیں کرنے شروع ہو جاتا ہے اپنی گائے کا، گویا جو محبت ہے اس کا پہلی شرط اس کی کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے شدید اس کا ذکر کرتا ہے، جتنی شدید محبت کرتا ہے اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے اس کا۔ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پر رب کا ہی نام ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے سبحان اللہ، کسی کی بات اچھی لگی تو کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کسی نے کامیابی کی خبر سنائی تو کہتا ہے ماشاء اللہ،
اللہ پاک برکت دے. تو اس کی زبان پر رب کا ذکر، جو رب سے محبت کرتا ہے اس کے زبان پر رب کا ذکر کثرت سے آنا شروع ہو جاتا ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی یاد میں لگا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کیا فیصلہ کیا تھا. حضور بھی تو اسی دنیا میں آئے تھے نا، اسی دنیا میں رہ کے گئے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. حضور نے بھی شادی کی تھی، ہم نے بھی کی ہے. اس دور کے مسائل اپنے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن تھے تو شادی شدہ زندگی کے مسائل تھے. حضور نے قیادت کی تھی، اس زمانے کی قیادت اپنے زمانے کی تھی، اس کے وسائل مسائل اپنے تھے، لیکن آج کی قیادت کو بھی تو اسی ماحول سے گزرنا پڑتا ہے. اس دور میں مخالفتیں، شکلیں بدل گئی ہیں، شکلیں بدلی ہیں، چیزیں وہی رہی ہیں. زمانہ وہی ہے، بندے بدل گئے ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، صورتیں بدل گئی ہیں، چیزیں وہی ہیں. تو بندہ جو حضور کے عشق میں ہوتا ہے، حضور کی محبت میں ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ حضور نے فلاں وقت کیا فیصلہ کیا ہوگا، حضور نے فلاں وقت کیا قدم اٹھایا ہوگا. حضور کے تحمل کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، حضور کے بردباری کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، حضور کی مردم شناسی کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، حضور کی قیادت کو، حضور کی بزرگیت، حضور کے آپ کی دانش، آپ کی بصیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں جتنی زیادہ خصوصیات ہیں، ان میں سے جتنا سمیٹتا ہے وہ بندہ جو حضور سے محبت کرتا ہے. اور اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی حضور کی کچھ نہ کچھ آپ کے فضل و برکات کا کچھ نہ کچھ مظہر بھی نظر آنا چاہیے، کچھ ثمر کچھ نظر آنا چاہیے کہ ہم واقعی حضور کی سیرت کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں سوچا کرتے ہیں. یہ حضور سے محبت کی علامت ہے. تو جب اس نے گائے کے بارے میں ذکر کرنا شروع کر دیا، بار بار ذکر کرتا، تو آپ بزرگ سمجھ گئے کہ پہلی شرط پوری ہو گئی. لیکن پھر فرمایا کہ نہیں، ابھی کامل نہیں ہوا، پھر جا اور محبت کر اور خیال رکھ اس کا. وہ پھر چلا جاتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ پھر حاضر ہوتا ہے، پھر اپنی گائے کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نبی نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا. اس طرح کرتے کرتے کئی برس گزر جاتے ہیں، لیکن پھر آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ آپ کی اپنے بزرگ کی دربار میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی باہر کیوں کھڑا ہے، اندر آ جا. دروازے پہ کھڑا ہے تو وہ باہر کیوں، اندر آ جا. وہ کہتا ہے کہ جناب میرے سینگ گڑتے ہیں، میرے سینگ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ اندر نہیں آنے دیتے. گویا گائے کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ خود گائے بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ گائے. رانجھا کیا ہے شعر؟ رانجھا کوک دی میں آپ پہ رانجھا، رانجھا کوک دی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوں، ہیر نہ آکھے کوئی. وہی بات ہوئی کہ وہ گائے کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ خود گائے ہو گیا. جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، کیا کہ وہ بندہ اپنے محبوب کے ذکر کرنے میں، اس کی یاد میں رہتے رہتے اس نے اپنی ذات کو بھی بھلا دیا. وہ بھول گیا کہ وہ انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے. وہ بھول گیا کہ اس کے 2 پاؤں ہیں، وہ بھول گیا کہ اس کے سر پہ سینگ نہیں ہے، وہ بھول گیا کہ وہ عام انسانوں کی طرح اس معاشرے میں رہتا ہے. اسے یہ یاد رہا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں بس میں وہی ہو گیا ہوں. تو بندہ رب کی یاد میں اتنا گم ہو جائے کہ اس کی ہر شے سے رب کی عبادت، اس کی ہر شے رب کی عبادت میں فنا ہو جائے. وہ اپنی ذات کو فنا کر دے رب کی ذات میں، پھر جا کر اسے رب کا عرفان نصیب ہوتا ہے. جب بزرگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی گائے کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دیا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر پھر اس کے دل کے اندر جو سب سے محبوب شے ہے، کیا اس کی گائے کی محبت، اس کو کھینچ کر باہر نکال دیتے ہیں. جب اس کی سب سے محبوب ترین شے کی محبت کو اس سے جدا کر دیا
اس کو عرفان الہی نصیب ہو گیا. وہ وہی محبت الہی میں اس کو عطا کر دیا. وہ ظرف جب پہلی بار حاضر ہوا تھا تو ظرف ہی نہیں تھا، جب آپ اب حاضر ہوتا ہے تو ظرف ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ظرف لے کر آتا ہے کہ بزرگ اس کو محبت الہی عطا فرما دیتے. تو بندہ رب کی محبت چاہتا ہو، اس کا عرفان چاہتا ہو، تو وہ اپنے دل میں جو اس کی سب سے زیادہ محبوب شے ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے، کہ جسے وہ سب سے پیارا سمجھتا ہے، اس کو اپنے دل سے جدا کر دے تو پھر اس کو رب کا عرفان نصیب ہو جائے گا، پھر اس کو مشاہدہ ہوگا. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم ان مانوس، پھر واپس آ جائے باقی پر آیت کے اوپر، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو گے، اور مانوس کر لینے کے بعد جب تم انہیں ذبح کر دو گے، اپنی خواہشات کو، اپنی محبوب ترین شے کو قربان کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم ان پرندوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو، بکھیر دو ان کے ٹکڑوں کو 4 پہاڑیوں پر، اور بکھیر دینے کے بعد پھر جب تم اپنی جگہ پر، مقام پر واپس آ کر ان پرندوں کو پکارو گے، ان پرندوں کو پکارو گے. اب پکارنے سے ایک بات بڑی لطیف بات ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو پکارنے کے لیے اس کے نام کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے پرندوں کا نام رکھا نہیں تو پکاریں گے کیسے؟ پکاریں گے تو جس پرندوں کے ساتھ، جن پرندوں کو آپ نے مانوس کیا، جن پرندوں کے ساتھ الفت رکھی، ان کا نام بھی رکھا تھا، ان کا نام بھی رکھنا ہے. تو پھر جب آپ نے ان پرندوں کا نام لے کر ان کو پکارا تو پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو گئے، زندہ ہو کر واپس آ گئے. گویا کہ جب بندہ اپنے دل کے اندر سے جب اس کی محبوب ترین شے نکل جاتی ہے اور پھر رب کا عرفان آتا ہے تو پھر رب اس کو اختیارات بھی عطا فرما دیتا ہے، رب اس کو تصرفات بھی عطا فرما دیتا ہے. پھر اس کے اندر اختیارات اس کو مل جاتے ہیں کہ وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر لے اور چاہے تو زندوں کو مار دے. حاضرین گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کو یہی سمیٹتا ہوں کہ باری تعالیٰ بندے کے دل میں اپنی محبت تب ڈالتا ہے جب وہ بندہ رب کے سوا اپنے دل سے ہر شے کو، سب سے پسندیدہ شے کو نکال کر پھینک نہیں دیتا، اس کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر دیتا. پھر جا کر اس کو رب کا عرفان، اس کی محبت عطا ہوتی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، آپ کی سیرت طیبہ میں سے چند گوشے اور رب کی دین کی اور اس کی محبت کی چند باتیں سیکھنے کے لیے یہاں آیا کریں. اور یہی نہیں بلکہ رب کے ذکر کی جہاں محافل ہوتی ہے، آپ مخصوص ایک ہی جگہ نہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان محافل کی تعداد بھی بڑھا دیں، دعوت بھی بڑھائیں اور تعداد بھی بڑھائیں. جتنی کثرت کے ساتھ رب کے بندے رب کو یاد کریں گے، رب کے ہاں مقبولیت کے مواقع بھی اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے. 40 مومن ہوں تو ایک ولی ہوتا ہے، وہاں پر 40 مومن ہوں تو ایک ولی ہوتا ہے، اور جہاں 40 ولی ہوں وہاں ایک ابدال ہوتا ہے. 40 ولیوں میں ایک ابدال ہوتا ہے. تو رب کے محبوب بندے اور اس کے مقرب بندوں کی بھی کثرت ہو جاتی ہے. تو جتنے رب کے محبوب اور مقرب بندوں کی کثرت ہوتی ہے اتنی ہی رب کی بارگاہ میں مقبولیت ہوتی ہے، کیونکہ مقبولیت کا انحصار اعمال پر نہیں ہوتا لیکن نیک بندوں پر ضرور ہوتا ہے. اعمال کی تو خبر نہیں قبول ہونا ہو، لیکن رب کے مقبول بندے، ان کا توسل ہوگا تو وہ ضرور مقبول ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور حضور، یہی ہمارے حضور شیخ الاسلام کا اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ آپ لوگ منہاج القرآن کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور رب کے دین کی خدمت میں اس طرح لگ جائیں
کہ ہو سکتا ہے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اسی دین کی خدمت کے چند گوشوں کی وجہ سے ہی بخش دے، معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محبت الہی کے موضوع پر تیسرے پارے یہ آیہ مبارک